کھانے کی میز پر ایک گہرا سناٹا تھا. سب بہت ہی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے. شاہ ویلی کا اصول تھا کہ جب کھانا کھایا جائے تو میز پر خاموشی رہے، لیکن اگر کسی کو میز پر بات کرنے کی اجازت تھی تو وہ تھے شاہ ویلی کے مالک صغیر شاہ. صغیر شاہ ایک ایسی شخصیت کے مالک، نہایت سادگیر انسان جس کو رحم کا مطلب تک نہیں پتا. اگر غلطی کی ہے تو سزا تو ضرور ملے گی، پھر چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو. جو ان کے بنائے اصولوں کی نفی کرتا اس کے لیے شاید دنیا کا آخری دن ہوتا تھا. وہ اردو کے پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے. ان کے لیے سب سے اہم خاندان کی عزت تھی. اس کے بعد ہی کوئی ان کے غصہ اور قہر سے تو حویلی کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں بھی ڈرتا تھا. اور اگر ان سے کوئی نہیں ڈرتا تھا تو وہ تھا ان کا بھلا پوتا سردار وجدان شاہ. ان کے اپنے اصول تھے تو اس کے اپنے اصول، لیکن وہ ان کی عزت بہت کرتا تھا. لیکن اس کا فیصلہ اور ان کا فیصلہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا تھا. لیکن صغیر شاہ کو اپنا یہ پوتا سب سے زیادہ عزیز تھا. سردار وجدان شاہ ایک ایسا شخص جس کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. وہ اپنی عزت کے معاملے میں اپنے دادا پر ہی گیا تھا. اس کے لیے بھی اپنی عزت بہت معنی رکھتی تھی، اور ان کے لیے بھی وہ اپنے دادا کی طرح بھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. اس کی نظر میں ایک دفعہ معافی مطلب دوبارہ موقع دینا. روب شخصیت کا مالک جس کے سامنے اس کا سگا بھائی بھی بات کرتے ہوئے کتراتا تھا. اس کی بات کی نفی مطلب موت. اس کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر، لیکن وہ کسی کو معاف نہیں کرتا. اپنے دادا صغیر شاہ کی طرح وہ اپنے باپ کی طرح نرم دل کا مالک نہیں تھا. وہ اپنی ماں اور اپنے دادا کی طرح سخت گیر انسان تھا. وہ اپنے سامنے کسی کی ایک بھی نہیں سنتا تھا. جو فیصلہ وہ پنچایت میں کرتا تھا وہ سب کو ماننا پڑتا تھا، اور جو کوئی اس کے فیصلے کو رد کرتا تھا اپنی موت کو آواز دیتا. اس وقت میز پر خاموشی کا ہی راج تھا. صغیر شاہ نے اپنا گلا صاف کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی بھاری آواز میں بولے، کیا فیصلے کا ارادہ کیا ہے تم نے وجدان شاہ؟ معاف کر دو گے یا پھر مختار کے بیٹے نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور بھاری آواز میں سنجیدگی سے بولا، اس نے قتل کیا ہے دادا، اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کو سزا ہر حال میں ملے گی. لیکن ابھی فی الحال وہ معلوم نہیں کہ کہاں ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرو گے اب؟ میری مانو اور ونی کا فیصلہ دے دو. بلا وجہ کی ضد پالی ہوئی ہے تم نے. انہوں نے لاپرواہی سے کھانا کھاتے ہوئے کہا. سحر نے اپنی معصوم آنکھوں سے اپنے لالا کی جانب دیکھا اور اسی وقت اس نے بھی اپنی بہن کی جانب دیکھا. سحر نے اپنی آنکھیں جھکائیں. اس نے اس کی جانب سے نگاہیں واپس اپنی کھانے پر مرکوز کی جو کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے. دادا میں کسی صورت ونی کا فیصلہ نہیں دوں گا، وہ حتمن بولا. تو کیا میری بات کی نفی کرو گے؟ اس معاملے میں اگر آپ کی اس بات کی نفی کرنی پڑی تو میں کروں گا. وہ بالکل مطمئن تھا. انہوں نے یہ سنا اور غصے سے پلیٹ میں اپنا چمچہ پھینکا. سب کی سانسیں تھمی. یہ گاؤں ہے وجدان شاہ، یہاں پر قاتل کی بہن کو ہی ونی کیا جاتا ہے. قتل اس کی بہن نے نہیں کیا ہے جو اس کو ونی کر دیا جائے. قتل جس نے بھی کیا ہے سزا بھی اسی کو ہی ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور آپ سے میں ایک دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں اور ابھی ایک بار پھر بول رہا ہوں، مجھے نہیں پسند کہ میرے معاملے میں کوئی دوبارہ بولے، چاہے وہ کوئی آپ ہی کیوں نہ ہو. معذرت کے ساتھ اگر ایسا ہی رہتا ہے تو آپ میرے فیصلوں میں بولیں گے تو میں دستار خوشی خوشی آپ کے حوالے کر دوں گا اور واپس شہر میں شفٹ ہو جاؤں گا. اور آپ دستار چاہے پھر آپ میرے چھوٹے بھائی براق، یہ چاچو کا بیٹا مصطفیٰ یا پھر اپنے نواسے آریان کو دے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں اپنے فیصلے خود کروں گا. کسی کو حق نہیں دوں گا کہ کوئی بھی مجھ پر آ کر اپنے فیصلے تھوپے. ایکسکیوز می. وہ بول کر رکا نہیں، پلیٹ آگے کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. سحر کی آنکھوں نے اپنے لالا کا دور تک پیچھا کیا تھا. اس کے جاتے ہی براق اور مصطفیٰ بھی خاموشی سے اڑ گئے تھے. اور پیچھے آریان کمینی سی مسکرا دیا. اس نے دادا نے ایک نظر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے، کھانا کھا کر میرے کمرے میں آؤ. وہ بولے تو انہوں نے ادب سے سر ثابت میں لایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے. باقی سب بھی آہستہ آہستہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے. شاہ حویلی میں صغیر شاہ کی 3 اولادیں رہتی تھی. پہلی اولاد مکرم شاہ اور دوسری شرجیل شاہ. مکرم شاہ کی زوجہ نگینہ بیگم تھی. ان سے ان کی 3 اولادیں تھیں. سب سے پہلے سردار وجدان شاہ، دوسرے نمبر پر براق شاہ اور تیسرے نمبر پر سحر شاہ. شرجیل شاہ کی زوجہ کا نام ناہید بیگم تھا. ان سے ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا مصطفیٰ شاہ، اس کے بعد مستجاب شاہ. ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہو، لیکن جو اللہ کو منظور. شاہ حویلی میں صغیر شاہ کی بیٹی بھی رہتی تھی جو شادی کے کچھ سالوں بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے دونوں بچے نورے اور آرین کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہی شفٹ ہو گئی تھی.
वो अपने कमरे से निकल कर सीधे हाथ के कमरे की जानिब बढ़ी। ब्लैक हील, ब्लैक पैंट शर्ट, पोनीटेल। उसको पीछे की जानिब से देखे तो कोई दिलकश लड़की मालूम होती थी। हाथ में नफीस सा ब्रेसलेट भी था। नाप पर हाथ रखा, दरवाजा टक्की आवाज से खुला। कमरे में खूब अंधेरा का बसेरा देकर वो झुंझुलाई और आंखें घुमाकर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। उसने निगाहें दौड़ाकर कमरे के मालिक यानी हमजा को तलाशा, जो ख्वाब गर्दोश के मजे ले रहा था। ये देखकर उसने दब से मुट्ठियां बीची, साइड टेबल से पानी का गिलास हाथ में लिया और बैठ के करीब हुए, बिना कुछ सोचे समझे पानी सोते हुए हमजा के मुंह पर मारा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और कुछ कहने के लिए लब खोलता, लेकिन सामने अपनी बड़ी बहन को खड़े देखकर वो खामोशी से अपने बाल पीछे करके सीधा हो गया। ये कोई तरीका नहीं होता है उठाने का। उसने संजीदगी से कंबल साइड पर करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे अब तरीका? वो संजीदा सी आवाज में बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर तुम्हारा जो भी मतलब था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमजा। तुमको मैंने कुछ कहा था, क्या तुमने वो काम किया जो तुम इतना आराम से बेफिक्र होकर सो रहे हो? इस काम के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें। वो इसके कमरे में खड़ी सख्त गुस्से में थी और वो शायद अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में था। यार क्या हो गया है, मुझे सुकून तो लेने दो। कितना तो काम करता हूँ और चंद हजार देती हो, और काम कुत्तों की तरह करवाती हो। वैसे ना तुम जैसे जालिम मालिकों पर केस बनना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कोई वकील हायर कर लूँ। वैसे तुम भी बुरी नहीं हो, तुम भी अच्छे खासी वकील हो। मेरा केस तुमको भी देने का सोचा जा सकता है। हमजा आई एम सीरियस, मैं तो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। भाई चुप हो जाओ बैरिस्टर मशाइम, कभी तो खामोश रहा करो यार। खुद भी आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। हमजा इंसानों की तरह मेरे हर सवाल का जवाब मुझे चाहिए, और हमेशा मैंने तुम्हें कहा है कि इस फिजूल गोई से मेरे सामने परहेज किया करो। 1000 बार ये बात समझाइए, लेकिन तुम्हारी ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती। वो एकदम गुस्से से सीख पाओ। अब जो पूछा है ना, इसका बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए। यार मिशी इतना तो काम कर दिया है, अब क्या रहता है? हमजा भी सीरियस। अच्छा बोलिए। वो मुकम्मल संजीदा हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एहसन दवार की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये बात मैंने तुमसे कल रात को बोली थी, लेकिन तुम अपनी नींद तो पूरी करो, फिर तुम करोगे ना कोई काम। यार मैंने इस शख्स की सारी डिटेल निकाल ली थी, लेकिन मिची इसमें मुझे कोई झोल नहीं लगा। इसके पीछे कोई और है, वो नहीं है। उसने तहम्मुल से समझाते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? उसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए संजीदगी से पूछा। यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो बेजार हुआ। हमजा हमजा बेग, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बात का जवाब मुझे इसी वक्त और अभी चाहिए। वो भी मुकम्मल संजीदगी के साथ। अपने काम के अंदर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती थी। मुझे सब याद है आपने क्या कहा था। आपने कहा था कि आपको हसन दवार की इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल, और वो है कहाँ? उसने हतमन पूछा। मैंने इस पर रिसर्च की है, लेकिन मुझे इस शख्स में कोई गड़बड़ नहीं लगी, और मुझे नहीं लगता कि इस केस में वो हमारे काम आ सके। उसने रसानियत से कहा, मिशी देखो, जो चीज़ हमें दिखाई दे वो चीज़ हमेशा सच नहीं होती है। बाद औक़ात आंखों देखा भी झूठ होता है। मुशाइम ने हाथ उठाकर उसको आगे बोलने से रोका। मुझे कल रात तक उसकी सारी डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए, हर हाल में, और अगर रात मुझे इसकी डिटेल नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। वो बोलकर रुकी नहीं, दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी, और वो बेचारा पीछे दांत पीसता रह गया। वो ऐसी ही थी, पेशे के हिसाब से तो वो वकील थी, लेकिन बकौल हमजा के उसकी बहन वकील नहीं, कोई जल्लाद थी, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी बल्कि रिमोट समझती थी। हर वक्त गधे घोड़ों की तरह काम करवाती थी। आज तक वो अपने करियर में एक केस नहीं आ रही थी। उसका एक नाम था अपने सर्कल में, मशाइम बेग। एक दुनिया उसके काम से वाकिफ थी। बेग खानदान का गरूर थी। अपने दुश्मन को मात कैसे दी जाती है, कोई मशाइम बेग से सीखे। उसके दिल में गरीबों और अपनों के लिए बहुत प्यार था। यही वो अपने दुश्मनों को मौत के मुंह तक ले जाती और वहां से वापस लाकर ही छोड़ती थी। वो बहुत अलग थी। उसकी रंगत सफ़ेद थी, आंखें बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश थी, लेकिन इन आंखों में कोई शौकपन नहीं था। उसकी आंखें हर वक्त संजीदा रहती थी, और उसका मिजाज भी हर वक्त संजीदा ही रहता था। हमजा उसका छोटा भाई है। वो अपने माँ बाप के 2 ही बहन भाई हैं। हमजा बेग जो इसका असिस्टेंट है अभी, वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है। उनका ख़ानदान अपने गांव में रहता है। बस ये दोनों ही शहर में क़याम पज़ीर हैं। बेग ख़ानदान में इकबाल बेग, जो मशाइम और हमजा के दादा हैं। इकबाल बेग के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम खलील बेग और इनकी दोजा का नाम सहरिश है। इनकी एक ही औलाद है, अशर बेग। दूसरे बेटे का नाम मुनीर बेग और इनकी जोजा का नाम नसरीन बेग है। इनकी भी 2 ही औलादें, मशाइम बेग और हमजा बेग। वो खेत के पास आते ही रुकी की निगाह घुमाकर इधर उधर देखा। इसने पैरों से ऊपर ग्रीन कलर की फ्रॉक और नीचे कैपरी पहनी होती, दुपट्टा गोल घुमाकर सर पर लिया होता, हाथ में एक लिकेज भी मालूम पड़ता था। कोई जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आंखों पर एकदम धूप पड़ने लगी तो
हाथ रखकर उसको चेहरे पर आने से रोका और थोड़ा उचक उचक कर खेत के अंदर झांकने लगी। नजर जीती खेत में काम करते हुए अपने बाप पर पड़ी तो चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट आई और हाथ में जो पाउच था वो वहीं रखकर खेत के अंदर दाखिल हुई। इसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपने बाप का इन अमीर जागीरदारों के यहाँ काम करना, लेकिन ये काम करना इसके बाप को बहुत पसंद था, इसलिए वो खामोश थी। करीब पहुंचकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए तेज आवाज में बोली, इंसान को इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि कोई बड़ी हस्ती आई है, अपना काम तरक करके इसको भी देख लेना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, इनके लिए तो इनके शाह साहब ही मायने रखते हैं, हम कहाँ। रिजवान साहब ने खफी भरी आवाज पर अपनी बेटी की तरह मुस्कुराते हुए पलटे, फिर बोले, मेरी सोनी कुड़ी जा रही है, आपकी सोनी कुड़ी। लेकिन अब्बा प्लीज यार, अब भी चल लो, आप भी चल लो, इतना सुकून होता है शहर में, क्या यहाँ के मालिकों की खिदमत करते रहते हो जो मुझे सख्त जहर लगते हैं। गुड़िया आहिस्ता बोल, कोई सुन ना ले। रिजवान सामने इधर देखते हुए इसको आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुनता है तो कोई सुन ले। और एक बात अब्बा, मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं हफीजा हूँ, हफीजा रिजवान अख्तर। उसने अकड़ कर कहा, और ये खाना भेजा था अम्मा ने, रख लेना। आज काफी दिनों बाद पूरा खेतों को देखने आया था, लेकिन जब इसने एक लड़की को खेत में खड़े देखा, वो भी बिना चादर के, उसकी तेवरी चुड़ी। आज खड़े मुझे जीते कड़क आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मुझे सामने भी उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। छोटी शाह, ये अपने रजान की बेटी है, शहर में रहती है, वो सामान रखा हुआ है, शायद जा रही है, इसीलिए अपने अब्बा से मिलने आई है। किसकी इजाजत से खेत में दाखिल हुई है ये। गरीब घराने की औरतें ऐसी होती हैं, ना पर्दे का होश होता है, ना ही किसी चीज का। उसने बिगड़े हुए अंदाज में कहा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, जहाँ वो दोनों बाप बेटी अपने आप में मगन थे। रिजवान, क्या हो रहा है यहाँ, वो तेज से बोला। रिजवान साहब गड़बड़ाकर पलटे और हफीजा ने माथे पर बट डाले। इस बदतमीज इंसान को देखा जो बिना इजाजत के दोनों बाप बेटे के दरमियान घुसा चला आ रहा था। जी जी, रिजवान साहब ने हाथ जोड़कर बोला। वो सब गड़बड़ा गए थे कि वो जानते थे कि हफीजा कितना चिढ़ती है इन जागीरदारों से। वो चुप हुए। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो अपने साहब के गुस्से से भी वाकिफ थे, कि वो किसी के गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी बिना पर्दे के हमारे खेत में क्या कर रही है, और तुम्हें इल्म में नहीं है कि रिजवान साहब के यहाँ औरतों का आना मना है। इसकी बात पर तेवरी चढ़ी। उसका बाप कुछ बोलता कि वो खुद ही दो हाथ करने मैदान में आई। क्या मसला है तुम्हारा मिस्टर बदतमीज, दोनों बाप बेटी की जरूरी बात में घुसे चले आ रहे हो, और औरत किसको बोला। हफीजा का बस नहीं चल रहा था कि वो इसका सर फाड़ दे। फजूल में इतनी प्यारी लड़की को औरत बोल दिया, और कुछ नहीं तो अपराग ने उसकी आवाज पर रिजवान साहब की तरफ निगाह हटाकर उसकी तरफ देखा। साफ शफाफ चेहरा, छोटी छोटी आंखें, तीखे नकुश, खूबसूरत गुलाबी नाक में एक छोटी सी नथ। बिला शुबा वो हसीन लड़की थी। वो इसको देखकर एक पल के लिए स्थिर हो गया था। दिल शिद्दत से पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का था। उसने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई इतनी हसीन लड़की देखी थी। उसकी नजर बेसाख्ता उसकी नथ पर पड़ी। वहां पर एक मोती धूप में चमक रहा था। इसकी ख्वाहिश हुई थी कि वो उसको छूकर देखता, लेकिन फौरन खुद पर काबू पाया और अपनी भारी रोकदार आवाज में बोला, ये बात किस तरीके से कर रही हो। और हेलो मिस्टर XYZ, तुम जो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कोई औरत नहीं हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा बाप यहाँ काम करता है, इनसे मिलने आई हूँ और अब जा रही हूँ। अब्बा, फिर मिलती हूँ, मुझे आप ही बैठ कर रही होंगी मेरा, अल्लाह हाफिज़। वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अल्लाह हाफिज़ कहकर जाने लगी, लेकिन रुकी और पलटी और इसके करीब हुई। आइंदा के बाद बात करते हुए भी सोचना कि किससे बात करने जा रहे हो। ओ नो, आए बड़े। वो बोलकर खेत से निकलती चली गई। बुराक शाह ने उसका पीछा जब तक किया जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। खुशी जी की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा और नज़र रिजवान साहब की तरफ गई जो हाथ जोड़े खड़े थे। छोटे शाह साहब, माफ़ कर दीजिएगा, बच्ची है वो, शहर जा रही थी इसलिए बस मिलने आई थी और आइंदा यहाँ नज़र नहीं आएगी। आइंदा ख्याल रखना रिजवान साहब, मुझे पसंद नहीं खेतों में लड़कियाँ हैं। उसने अपनी मिजाज के खिलाफ इतनी बात की और वहाँ से मुड़ गया। आज उसने अपने मिजाज के खिलाफ एक लड़की से इतनी बातें सुनी थी और बदले में एक लफ्ज़ नहीं बोला था, और साथ में रिजवान साहब को भी कुछ नहीं कहा था, और बिना किसी की जानिब देखते खेत से वापस हवेली के लिए निकल गया था। मुंशी जी और रिजवान साहब ने बहुत हैरत से अपने छोटे मालिक को देखा था। इसने किसी को कुछ नहीं कहा था, और ना बुराक शाह एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसके दिल में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बदनाम शाह भी कही गई लोगों की बातें सुन लेता था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं था कि इसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करे। कुछ कि इतनी इंसल्ट करना किसी को भी इस पर तरस नहीं आता था। हर गरीब को वो अपनी पैर की मिट्टी की धूल समझता था, लेकिन आज इसका दिल धड़का था। इसका दिल आज पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का था। वो बहुत सी लड़कियों से मिला था,
लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आज उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। राक्षस जो गरीबों से सख्त नफरत करता था, आज उसका अपना दिल भी एक गरीब की बेटी के लिए धड़का था। क्या होना था जब इन दोनों का मिलाप होगा? एक वो जिसको जागीरदारों से नफरत है, एक वो जिसको गरीब जात से ही चिढ़ है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक तरफ शायद पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मामला बहुत खराब था। वो पंचायत में बैठा हुआ था, सफेद लटे की मानत, अकड़ा हुआ सूट, गले में मर्दाना शॉल जिसका कलर बुरा था, हल्की बड़ी शेव, कैनियों तक कफ फोल्ड किए थे उसने। पंचायत में मौत जैसा सन्नाटा था, हर कोई सांस रोके खड़ा सरदार वरदान शाह के फैसले का मुंतजिर था। उसने सब पर एक ताराना निगाह डाली और मुख्तार की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज में कड़कदार बोला, मुख्तार क्या फैसला है तुम्हारा? बेटी दोगे ये या बेटा? अभी बता दो, इसके बाद जो फैसला मैं करूंगा इसे कोई रद्द नहीं करेगा। और जानते हो ना मेरे फैसले को रद्द करने का मतलब क्या होता है? वो सुनते ही वरदान शाह के कदमों में बैठा और गड़गड़ाता हुआ बोला, सरदार मेरी बेटी मासूम है, उसने कुछ नहीं किया है, मैं कैसे इसको इन लोगों के हाथों में दे दूं? ये लोग तो मेरी बेटी को ही मार देंगे। तुम नहीं जानते हो क्या मुख्तार के कत्ल की क्या सजा है? वरदान के बोलने से पहले ही सगीर शाह बोले थे। उसने एक नज़र अपने दादा को देखा और वापस देखा है मुख्तार की जानिब की। फिर तुम अपना बेटा पंचायत के हवाले कर दो। उसने रसाने से कहा, साहब वो पता नहीं कहाँ है, वरना मैं आपको उसको सामने लाके पेश कर देता। उसने सबसे निगाहें हटाकर एक पार्टी की तरफ देखा जिसका बेटा मारा गया था, जो गजबनाक अंदाज में मुख्तार को देख रहे थे। और इनको वनी के तौर पर बेटी चाहिए थी या फिर खून के बदले खून। तो फिर तुम्हारा फैसला है सफदर साहब तुम्हारा? सरदार हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमें खून बहा में लड़की चाहिए या फिर खून के बदले खून। उसने उनकी बात तैमूर से सुनी और फिर अपना रुख पंचायत की तरफ जानिब किया। सगीर शाह और उनके दोनों बेटे भी पंचायत में बैठे उनके कोई फैसले के मुंतजिर थे। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मिलेगा आप सबको एक लड़की को वनी करके? सबको सांप सूंघ गया था। क्या मिलेगा इसके साथ मारपीट करके? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी किसी मजलूम पर जुल्म करके। उसने निगाह पंचायत से हटाकर मुखालिफ पार्टी की जानिब की। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब वो बात करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसकी बात के बीच में कोई बोले। मैं एक ठोस फैसला चाहता हूँ जिससे दोनों पार्टियों को सुकून मिले। आप बताओ मुझे सफदर साहब, क्या मिलेगा आपको एक लड़की को वनी करके? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा? नहीं ना? अच्छा चलो छोड़ो, हम लड़की को वनी नहीं करते तो हम उसके बेटे को ढूंढते हैं और फिर इसको भी मार देते हैं। उसके कत्ल के बाद क्या आपका बेटा जो दुनिया से जा चुका है वो वापस आ जाएगा? सफदर ने एक निगाह सरदार की तरफ देखी जो अपनी गहरी निगाहों से उसकी तरफ ही मुतवज्जा था। उसे बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। तो फिर तुम ये चाहते हो ना कि मुख्तार को भी वही तकलीफ हो जो तुम्हें हो रही है, कि तुम्हारा बेटा भी दुनिया में नहीं, इसका बेटा भी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है। सफदर ने बेसाख्ता साबत में सर हिलाया। लेकिन मैं पूछता हूँ मुख्तार से, क्या तुम सुकून में हो? उसने भी बेसाख्ता सर नफी में मिलाया। मैं मानता हूँ दोनों खानदान इस वक्त बहुत तकलीफ में। लड़की किसी सूरत वनी नहीं होगी और लड़का जिसने कत्ल किया है ना ही उसको कत्ल किया जाएगा। पूछो क्यों? सबने हैरत से सरदार की जानिब देखा। सबकी समझ से बाहर था ये फैसला, क्योंकि लड़के ने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी जिसके नतीजे में गलती से डंडा सर पर लगा था। उसे जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन उससे कत्ल हुआ है, इसलिए इसको गांव बदर किया जाता है। वो भी इस गांव में दोबारा नहीं आएगा। और रही वनी की बात, अगर लड़का जानबूझकर कत्ल करता या किसी दुश्मनी के तहत कत्ल होता तो हम लड़की को जरूर वनी कर देती। सफदर साहब, जानता हूँ ये फैसला आपके हक में नहीं हुआ, लेकिन एक बार जरूर सोचना, ये फैसला आपके हक में ही हुआ है। ये बात थोड़ी गहराई में जाकर सुनना। अगर मैं वनी का फैसला देता हूँ और वो भी बिना कसूर लड़की के, तो गुनाह मुझे मिलेगा। मैंने अपनी राय में एक बेकसूर को सजा की भेंट चढ़ा दिया, और आप अगर वनी करके लड़की ले जाते हैं तो फिर इसके साथ वनी वाला सलूक करते हैं, मारते पीटते हैं, गधे गड़ों की तरह काम करवाते हैं, तो इस टाइम आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आपको पता है आपकी आखिरत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अल्लाह भी मजलूम के साथ जुल्म नहीं देख सकता, वो सब अजाब देने वाला। अगर आप कत्ल करते हैं मुख्तार के बेटे को, क्या इस चीज़ से आपका बेटा वापस आएगा? नहीं ना? तो फिर सफदर ने अपने सरदार की तरफ देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने एक नज़र मुख्तार को देखा और बेसाख्ता निगाहें आसमान की जानिब करी। खड़े हुए बुलंद आवाज में बोले, मुख्तार के बेटे को माफ़ करता हूँ, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अगर इसका बेटा गाँव आना भी चाहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया सरदार आपका कि मुझे एक सदगुनाह से बचाया आपने, बहुत शुक्रिया। वो बोलकर वापस अपनी जगह पर बैठा। उसने सर रताबत में लाया तो सरदार वरदान शाह नतीजे पर पहुंचता हूँ, मुख्तार के बेटे को गांव बदर किया जाता है। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलकर उठा और कंधे से शॉल ठीक करते हुए मजबूत कदम के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। साहब एक नज़र
ساتھ اس کے ادب میں کھڑے ہوئے اور ایک نعرہ لگایا، سردار زندہ آباد۔ مختار جا کر صفدر کے گلے لگا۔ اس نے بنا ہچکچاہٹ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ صغیر شاہ نے ایک نظر پوری پنچایت کو دیکھا۔ سب کے چہرے مطمئن تھے، بلکہ مخالف پارٹی بھی خوش اور مطمئن تھی۔ ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھے۔ آج ایک مظلوم ظلم کی بھیٹ چڑھنے سے بچ گیا تھا۔ ایسا کیا ہے جو حمزہ ہم سے چھوٹ رہا ہے؟ ہم اتنا قریب آ کر بھی ایک ایسی چیز چھوڑ رہے ہیں جس سے کیس کا پورا حصہ جڑا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر کیا ہے وہ چیز؟ اگر حسن زوار اصل مجرم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے خود اس انسان کو چیک کیا ہے، اس میں واقعی کوئی جھول نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے یہ جس نے انم کو قتل کیا ہے؟ اور الزام دانش پر آ گیا ہے۔ وہ کیوں اپنی بہن کا قتل کرے گا؟ مشائم اس وقت اپنے گھر کے لاؤنج میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی اور سامنے صوفے پر حمزہ، اس کا سب سے اچھا دوست ایس پی عمیر صدیقی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک بات بتاؤ مجھے مشی، کہ اگر دانش انم کا بھائی ہے تو حسن زوار بھی تو انم کا بھائی ہے۔ پھر تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تمہیں دانش پر نہیں حسن زوار پر شک ہے؟ یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے، عمیر نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا۔ ابھی مشی اپنے لب بولنے کے لیے کھولتی کہ گھر میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے حفظہ داخل ہوئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ رکشے والے مجھ میں، کیا میں پاگل ہوں جو اتنی آسانی سے بدھو بن جاؤں گی؟ سب کی نظر بے ساختہ مین انٹرسٹ پر پڑی، جہاں وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اور خود سے بولتے ہوئے بیگ گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سب کو اتنا جھنجھلاتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بولتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو لاؤنج میں وہ تینوں بیٹے اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر ایک دم اپنی زبان اور ٹانگوں دونوں کو بریک لگایا۔ 5 سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ وہ بھاگتے ہوئے مشی کے گلے لگی تھی۔ السلام علیکم، وہ بہت پرجوش سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ آپ کو اتنا سارا یاد آئی ہیں آپ مجھے، سب سے زیادہ آپ کو میں نے یاد کیا۔ اور کیسی ہیں آپ؟ پتا ہے اتنا یاد کیا ہے میں نے آپ کو کہ ان چھٹیوں میں وہ ایک سانس میں شروع ہو گئی تھی۔ مشائم نے مسکراتے اس کا سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے بھی اپنی گڑیا کو بہت یاد کیا۔ اس نے ہلکے سے اس کے بھرے بھرے گلابی گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ سچ بتائیے؟ وہ چیک کر بولی تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہتافت ملایا۔ میڈم ہم بھی ہیں۔ عمیر نے ہاتھ ہلا کر توجہ اپنی جانب کروائی تو وہ ہنستے ہوئے عمیر کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا، جس کا جواب دے کر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ہو حمزہ؟ اس سے مل کر وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مس پٹاخہ، تم کیسی ہو؟ اور ہاتھ مکے کی صورت میں ایک دوسرے کو مارا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، وہ بول کر سب سے اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھی۔ ویسے حفظہ کیا تم کیوں بڑبڑاتی ہوئی آ رہی تھی؟ عمر نے دلچسپی سے بولا۔ یار آپ عمیر بھائی کیا بتاؤں، ایک رکشہ والا بس اسٹیشن سے یہاں تک لے کر آیا اور ہماری بات 300 روپے کی ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کر باہر سے گھر دیکھ کر پھیل گیا اور بولنے لگا باجی مجھے 500 روپے چاہیے۔ اور ایک تو مجھے بول دیا باجی، اوپر سے بول دیا کہ 500 روپے دے دو۔ میں نے کہا نا 500 کا نوٹ نہیں ہے، لیکن دینے کے لیے 500 جوتے ہیں۔ یہ سن کر بھاگا، ورنہ کوئی معصوم لڑکی یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور ٹھگ لیتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے نا کہ میں معصوم صرف چہرے سے ہی ہوں۔ اس کی بات سن کر حمزہ اور میں نے بے ساختہ کہکا لگایا، جبکہ مشائم نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ویسے آپ نے مجھے اتنی جلدی طلب کیوں کیا؟ ابھی تو چھٹیوں میں 2 دن باقی تھے، پھر اتنی جلدی کیوں بلوا لیا؟ اس نے مشائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ او ہاں، انم کی کیس کا کیا بنا؟ اس کی وجہ سے ہی تو تم کو بلوایا ہے۔ ارے ہاں مشی، عمیر کا دھیان بھی اس طرف گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اس کی توجہ بھی جانب کروائی۔ ہاں تو میں تم لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ احسن زوار بھی انم کا بھائی ہے اور دانش بھی انم کا بھائی ہے، لیکن احسن زوار انم کا سوتیلا بھائی ہے اور دانش سگا، اور کوئی بھائی اپنی بہن کو کبھی نہیں مار سکتا ہے، اتنا میں یقین سے بول سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر دونوں نے اصابت میں سر ہلایا، لیکن عمیر میری چھٹی عید سے مجھے یہی بول رہی ہے کہ احسن زوار میں کوئی جھول ہے۔ لیکن مشیر تم نے بھی خود بھی تو اس کو چیک کیا ہے۔ میں نے بھی کیا ہے، تو اس میں کیا جھول ہے؟ میری نظر میں وہ کلیئر ہے، اصل رب کوئی اور ہے، حمزہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں حمزہ، میں صرف ایک بار حسن زوار سے ملی ہوں اور مجھے پہلی بار میں اس پر شک ہوا تھا۔ تم لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہو، یہ نہ کہ تم لوگوں نے نوٹ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو مطمئن رہتا ہے۔ اتنا مطمئن کوئی نہیں رہتا، ہر انسان جو سچا بھی ہو تھوڑا بہت عقلاتا ضرور ہے، اور مجھے انم کے شوہر پر بھی شک ہے۔ آپو میں تھوڑا کنفیوز ہوں، آپ کو حسن زوار پر بھی شک ہے، انم کے شوہر پر بھی؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ حفظہ تھوڑی پریشان ہو کر بولی۔ پہلے ان کو تو بولنے دو، ہمیشہ یہ لڑکی چلتی گاڑی پر چڑھ جاتی ہے، اللہ کیا بنے گا اس کا؟ حمزہ نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ تم سے بات کری ہے میں نے جو میرے منہ لگ رہے ہو، میں نے آپو سے پوچھا ہے گھونچو، اس لیے خاموش رہا کرو۔ وہ ناگواری سے بولی۔ اور مس پٹاخہ یہ گھونچو کس کو بولا؟ میں تمہیں کس اینگل سے گھونچو لگ رہا ہوں؟ اتنے ہینڈسم لڑکے کو گھونچو بول رہی ہو، خود کو دیکھا ہے؟ باولی بگلول کس کو بولا؟ تمہیں ہی بولا ہے، عجیب سی۔ ابھی حفظہ کچھ بولتی کہ مشائم ایک دم چلائی۔ چپ، ایک دم چپ،
ایک اور آواز نہیں چاہیے مجھے تم دونوں کی۔ کبھی کبھار تو انسان بن کر بیٹھ جایا کرو، جہاں دیکھو وہیں شروع ہو جاتے ہو۔ کبھی تو مکمل دیکھ لیا کرو، ہر جگہ مہابھارت شروع کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور 1000 بار تم دونوں کو بولا میرے سامنے انسانوں کی طرح بہیو کیا کرو، سمجھ نہیں آتی تم دونوں کو۔ اب میرے کانوں تک کوئی آواز نہ آئے تم دونوں کی، 2 منٹ لگاؤں گی دونوں کو جاب سے نکالنے میں، پھر ڈھونڈتے رہنا جاب۔ وہ غصے سے بولی، وہ دونوں انسان بن کر بیٹھ گئے۔ ہاں تمہیں کیا بول رہی تھی؟ وہ واپس امید کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے اس کے شوہر پر بھی شک ہے، وہ اس لیے جب وہ بات کرتا ہے نا، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوف ہوتا ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی بہت الگ ہو جاتا ہے، اور جب میں دانی سے بات کرتی ہوں تو وہ اتنا ہکلاتا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ ہی اتنا مطمئن ہوتا ہے۔ میرے پاس سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک پلان ہے جس پر کام تم دونوں کرو گے۔ اس نے بات کرتے ہوئے حفصہ اور حمزہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہم دونوں، وہ تقریباً ایک ساتھ ہی بولے۔ ہاں تم دونوں، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ حمزہ بولا، تم دونوں میاں بیوی بن کر انم کے سسرال جاؤ گے، وہاں جا کر کچھ باتیں کلیکٹ کرو گے، میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں سے بلوٹوتھ کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہوں گی، لیکن آپ ہم کریں گے کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ حمزہ گیٹ ناک کرے گا اور کچھ بھی بہانہ کر کے تم دونوں اندر داخل ہو جانا، وہاں پہنچ کر ان سے باتیں پوچھنا کہ کون کون رہتا ہے، آپ کون ہو، کچھ بھی، اور انہیں باتوں میں سے کچھ باتیں نکالنے کی کوشش کرنا۔ مجھے لگتا ہے کچھ تو ایسا ضرور ہے جو ہمارے ہاتھ لگے گا جس سے یہ پوری گتھی سلجھ جائے گی۔ ایک بات بتاؤ، میر ماتھے پر ڈالے مشاہد سے مخاطب ہوا، تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یاد ہے پچھلی بار جب ان دونوں کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر بھیجا تھا تو کیا تماشا کر کے آئے تھے؟ وہ کیس ہماری وجہ سے ہی سالو ہوا تھا۔ وہ دونوں تقریباً چلاتے ہوئے ایک ساتھ بولے۔ امید نے آئی برو چکائی، ساتھ میں مشاہم نے بھی حیرت سے ان کو دیکھا۔ حفصہ کی نظر مشاہم پر پڑی تو ایک دم گڑبڑا کر بولی، وہ تو ساری محنت آپ کی تھی، لیکن آخری کام جو کام تھا اگر ہم نہ کرتے تو کیس کیسے سالو ہوتا؟ اس نے سر حسابت میں لایا۔ ایک دفعہ سوچ لو مشی، ان کو بھیج تو رہی ہو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ دیکھو یار، مجھ سے یہ دونوں فیملی یعنی انم کے میکے والے اور سسرال والے دونوں مجھ سے مل چکے ہیں، اور تم سے بھی پولیس اسٹیشن میں بھی مل چکے ہیں، ورنہ میں اور تم چلتے، لیکن اب ہم نہیں جا سکتے۔ اس لیے اگر کوئی جا سکتا ہے تو یہ دونوں نمونے ہی ہیں جن سے ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اب جو بھی ہے یہ دونوں ہی کریں گے، اور ویسے بھی میں ان سے بلوٹوتھ کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہوں گی، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ہینڈل ہو جائے گا۔ ایس پی عمیر صدیقی وہ مسکراتی سامنے صوفے پر بیٹھی اور آگے کی پلان کو ترتیب دینے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد حویلی والے سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک تھی جو خاموشی سے کچن میں کھڑی املی کھانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کو املی کھانے سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، پھر بھی سیر سبزی نگاہیں بچا کر کچن میں املی کھانے میں مگن تھی۔ مستجاب ڈیری پر گیا تھا، حویلی آیا تو پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا، اور وہاں پر دنیا مافیا سے مگن سیر کو املی کھاتے پایا۔ اس کے ہاتھ میں املی دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی اور کچن کے گیٹ پر سے ہی وہ دھاڑا، کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر سیر کو محسوس ہو رہا تھا کہ ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی ہے، اس کے ہاتھ بھی باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اگر اس کی جگہ براق وجدان مصطفیٰ کوئی بھی ہوتا تو اس کو اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر مستجاب تھا، اس کا جانی دشمن، اس کو پتہ نہیں کیوں لیکن سیر سے ایک الگ سی ہی چڑتی، جبکہ وہ اس کے نکاح میں بھی تھی، لیکن وہ یہ نکاح رکھنا نہیں چاہتا تھا اور اس کو ختم کرانے کا بہت جلد ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس نے قدم اندر کچن میں بڑھایا، مستجاب کے قدموں کی آواز جیسے قریب ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن منتیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر کچھ قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ پلٹو مستجاب نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں کہا تو اب سیر گرنے کوئی آنسو آنکھوں میں بے ساختہ امڈ آئے، ڈری سہمی آنکھیں میچی ہوئی تھی اور ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ آگے کرو، اس نے ایک بار پھر کہا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آواز آ رہی ہے میری، کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ اس کو نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر اس کو مزید غصہ ہے۔ سوری، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ہاتھ آگے کرو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گالوں میں آئی نمی صاف کری۔ پلیز سوری، دل چاہ رہا تھا اس لیے بس تھوڑی سی کھا لی تھی، آئندہ نہیں کھاؤں گی، پلیز اماں کو مت بتائیے گا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ ہو کون تم؟ میری دوست ہو جو میں تمہاری بات مان لوں؟ جانے لگا ہوں بڑی امی کو بتانے، پلیز نہ بتائیے، وہ جان سے مار دیں گی۔ اچھا تجھے حرکت کرنے سے پہلے خیال نہیں آیا کہ اماں جان سے مار دیں گی؟ وہ رو دینے لگی تو اس پر اسے ذرا بر رحم نہ آیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شیف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جی بولیے۔ اس کو تو ایک نئی نوید ملی تھی، یہ سن کر کے دادا کے پاس جاؤ ابھی اور اسی وقت، اور ان کو جا کر بولو کہ تم یہ نگاہ مزید نہیں رکھنا چاہتی، تمہیں طلاق چاہیے۔ بتاؤ یہ کر لو گی تم؟ اگر تم یہ نہیں کرتی ہو تو ایسے، اور میں تمہارے اس کارنامے کا کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں بھی بڑی امی کے پاس تمہاری یہ املی اور تم دونوں کو لے جا کر، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، سردار بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ دادا جان سے
دادا جان جان سے مار دیں گے مجھے اگر میں نے ایسی کوئی بات کی. آپ ایسا نہ کریں پلیز. اس نے ایک بے بسی نگاہ اس ظالم کی طرف دیکھا جہاں کوئی بھی رعایت نہیں تھی. تو یعنی تم دادا کے پاس جا کر اس رشتے کو ختم کرنے کی بات نہیں کرو گی. اس نے سر نیچا کر کے نپی میں سر ہلایا. آنسو ابھی بھی آنکھوں سے جاری تھے جس کو اس نے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. صاف رنگت سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی. وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی لیکن مستجاب کو پسند نہیں تھی. نکاح جیسے مقدس رشتے کے بعد بھی اس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے لیے. تو بھی تمہاری ماں کے پاس لے کر چلتے ہیں. پتا ہے نا کتنی نفرت کرتی ہے تم سے. اور اگر یہ ایک دفعہ میں تمہارے اس کرتوت کا بتا دیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا جانتی بھی ہو. ساری رات بڑی تائی تمہیں سردی میں باہر لان میں سلائے گی. کیا ارادہ ہے بتا دوں. اس نے تڑپ کر اس جلاد کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کی سانس چھیننے کے در پہ تھا. پلیز ایسا مت کریں. میں آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کھاؤں گی. اس نے بول کر جھٹ سے زمین میں املی پھینکی تھی. مستجاب نے ایک نظر سحر کو دیکھا جو اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. پھر ایک نظر املی کو دیکھا جس کو اس نے پھینک دیا تھا. آئندہ کے بعد اگر تم کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو حشر برا کر دوں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. آئی سمجھ. مجھے مصطفیٰ بھائی مت سمجھنا کہ تمہیں ایسے ہی ہر چھوٹی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں. میں مستجاب ہوں. انسان کی بوٹی بوٹی جسم سے نوچ لیتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے والا انسان تڑپ رہا ہے یا مر جائے. آئی ڈونٹ کیئر. مصطفیٰ بھائی تمہارے ساتھ اس لیے رعایت کرتے تھے کہ وہ تمہارے رضائی بھائی ہیں. لیکن میں مستجاب ہوں. میرے دل میں نہ تمہارے لیے رحم ہے نہ تم ہو. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنی ماں یا بھائی سے بات کرو اور اس نکاح جیسے ڈور کو میرے گلے سے نکال دو. میں تمہیں وارن کر رہا ہوں. اگر تم میری زندگی میں شامل ہوئی نا سحر تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا. یہ بات دماغ میں بٹھا لو. وہ بول کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پیچھے وہ گھنٹوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی تھی. سحر ایک ایسی لڑکی تھی جو بے انتہا معصوم. اس کی جب کوئی غلطی ہوتی بھی نہیں تھی تب بھی سب اس کو ہی لوگ قصوروار ٹھہراتے تھے. سب میں صرف اس کی ماں پھپھو نور نے مستجاب ہی شامل تھے. باقی سب تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھے تھے لیکن یہ جو لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے ان لوگوں نے ایک جیتی جاتی انسان کو ڈپریشن میں ڈال رکھا تھا. وہ ایک منہ میں گڑیا تھی جس کے ساتھ اس کی اپنی ماں اتنا برا سلوک کرتی تھی کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی. اس کی پیدائش کے وقت ان کی 2 اولادیں ہوئیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی. لیکن بیٹا بچ نہیں پایا تھا اور بیٹی بچ گئی تھی. وہ اس کو منحوس کہتی ہیں کہ اس کے آتے ہی ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا جس سے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ بے جا سختیاں بھیجا روک ٹوک. اس کے لیے حویلی گھر نہیں کہتی. وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی کچھ بننا چاہتی تھی لیکن اس کی ماں نے میٹرک تک بھی بہت مشکل سے اس کو پڑھنے دیا تھا. اور اگر اس سے بے انتہا کوئی محبت کرتا تھا تو وہ مصطفیٰ تھا. اس کی بڑی خواہش تھی اپنی ماں کی طرح کوئی بہن ہو. اس لیے وہ سحر سے بہت پیار کرتا تھا. برا کو روزان بھی اس سے پیار کرتے تھے لیکن جو بات مصطفیٰ میں تھی وہ ان دونوں میں نہیں تھی. مصطفیٰ نے مستجاب کو کچن سے نکلتے دیکھا تھا اس لیے ایک دفعہ بس چیک کرنے گیا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ نہ ہو. لیکن کچن میں گھٹنوں میں منہ دیے سر کو روتے ہوئے دیکھا تو پل میں اس کے پاس پہنچا اور قریب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. کیا ہوا ہے سحر بچہ کیوں اتنا رویا جا رہا ہے. اس کے اتنی نرمی سے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا اور سامنے مصطفیٰ کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگی. وہ ایسا ایسا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا. اچھا بتاؤ کیا بولا ہے مصطفیٰ نے. اس کی بھی کھچائی کرتا ہوں میں جا کر. اس نے پیار سے پوچھا تو وہ شدت سے رونے لگی. بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے. وہ بار بار طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں. میں کیسے لالا اور دادا سے بولوں گی کہ مجھے ان سے طلاق چاہیے. اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. اس نے پھر وہی بکواس کی ہے. مصطفیٰ نے ماتھے پر بر ڈالے. سحر نے سن کر عذابت میں سر ہلایا. اچھا تم اٹھو اور کمرے میں جا کر آرام کرو. دیکھتا ہوں میں اس پاگل انسان کو جس کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے. ابھی 2 ہاتھ لگاؤں گا نا تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کڑا کیا اور اس کے ساتھ ہی کچن سے باہر نکلا اور اس کے کمرے کے پہنچ کر بولا تم پریشان مت ہو. میں تمہارے لالا ہی نسب دیکھ لیں گے. اس مستجاب کو بھی اور دادا کو بھی. تم جاؤ اور میری جان آرام کرو ٹھیک ہے. اسے سن کر صاحب اپنی سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور ایک نظر مستجاب کے کمرے کو دیکھا. پھر صبح بات کرنے کا سوچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. مصطفیٰ شاہ ایک ایسی بھائی شخصیت تھی حویلی میں جو سب سے ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا. پوری حویلی میں ایسا تھا جس کے سینے میں دل اور انسانیت دونوں موجود تھی. جو سحر کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح پروٹیکٹ کرتا تھا. وجدان کا جگری دوست اور براق کا بڑا بھائی. سحر کا سب سے پسندیدہ لالا مصطفیٰ کا باپ اور نورے کو تنگ کرنے والا کزن. اس سے حویلی میں ایک الگ ہی رونق رہتی تھی. جب یہ شہر جاتا حویلی ایک دم ویران ہو جاتی. وہ سب سے الگ انسان تھا. اس کی پہچان یہی تھی کہ وہ شاہ ہو کر بھی نرم دل کا مالک تھا اور باقی سب کی طرح نہیں. خاص کر اپنے بھائی مصطفیٰ کی طرح تو بالکل بھی نہیں تھا. حمزہ نے سفید شلوار قمیض اور حفیظہ نے بلیک برقع پہنا ہوا تھا اور انم کے سسرال کے گیٹ سے تھوڑا دور کھڑے ہوتے.
बार बार ब्लूटूथ में मशाइम दोनों को आगे बढ़ने का बोल रही थी, लेकिन ना हमजा आगे बढ़ रहा था ना हफीजा। हमजा और हफीजा, अगर अब तुम दोनों आगे नहीं बढ़े तो मैं वहाँ आकर तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। यार मिशी, मैं कब से बोल रहा हूँ इस बावली बगलोल को, लेकिन ये सुने तब ना कि तुम बार बार बावली बगलोल किसको बोल रहे हो। वो अपना बुर्के का हिजाब जो उससे उलझ रही थी उसको छोड़कर हमजा की जान वो तो देख रही हो मिशी, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, लड़ाई करवा लो बस इससे। हमजा, तुम अपनी बकवास बंद करो। मशाइम कर रही तो वो हल्की से मामला मन बनाए। मशी, यार मैं चुप तो हूँ ही, यही बोल रही है। उसने ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं, आप फजूल बकवास यही कर रहा है, मैं तो बस अपना हिजाब ठीक कर रही थी। चुप कर जाओ तुम दोनों, किसी को शक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा। ओके मिशी, तुम परेशान मत हो, हम निकलते हैं। जब तुम दोनों साथ होते हो ना तो अच्छे भले के बंदे को परेशानी लग जाती है। अब जल्दी करो। वो एकदम फिर झुंझलाकर बोली। वो दोनों मुंह बनाकर आगे बढ़े। 5 मिनट बाद वो दोनों अनब के ससुराल के गेट पर पहुंच गए थे। हमजा ने पहले हाफिजा को आंख मारी और गेट नॉक किया। हमजा एकदम आवाज खोकर उसके पाँवों में गिरी। कितनी मोटी हो हफीजा, थोड़ा वजन कम करो। हमजा, मैं गला दबा दूंगी, बकवास नहीं। वो थोड़ी सी आंख खोलकर दबा दबा सा चिल्लाई, यार कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा। उसने एक बार पे झुंझला कर तुम्हारा दरवाजा नोक किया तो औरत घबराती हुई गेट के पास आई और इन दोनों को इतना देकर मजीद घबराई। मशीन ने हमजे के गले के बटन के पास एक कैमरा लगाया होता, वो ब्लूटूथ के जरिए वहाँ की बातें और कैमरे के जरिए वहाँ का मंजर देख सकती थी। जल्दी करो हमजा, अंदर जाओ कुछ भी करके। मिशी की आवाज़ एयरपीस से उसके कान में गुंजी तो वो अपना चेहरा दुनिया की परेशानी लाते हुए बोला, आंटी जी प्लीज़ मेरी बीवी को देखिए, क्या हो गया है। मोटी मतलब बेहोश हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रही है, आप देखिए ना प्लीज़। अभी तक बस नहीं चल रहा था कि इसका गला दबा दे, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी करती तो मुशाइम इसका गला सही से दबा देती, इसलिए जब्त के खून पी गई। इस औरत का चेहरा थोड़ा मुतमईन और उसने हमजा की बाहों में देखा ना, हमजा की आंखें सिर्फ नकाब से ही दिख रही थी। इनको राम करके अंदर ले आई और लाउंज में सोफे पर बैठाया। अब इनको लेकर बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो बोलकर अंदर की जाने पड़ी। उनकी जाती ही फिजा ने पट से आंखें खोली और इसका रेबान पकड़ा। खुद इंसान, ये तुम क्या मुझे बार बार मोटी और बावली बगलोल बोल रहे हो। खुद को देखा है कद्दू की शक्ल वाले गेंडे, वो एकदम विपरीत। तो तुम क्या हो, मोटी नहीं हो। सारा वजन मुझको रिप पर डाल दिया था। मोटी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। वो भी इसका हाथ गिरेबान से हटाते हुए बोला था, तेरी तो फिजा कुछ और बोलती। इससे पहले मशाइम की आवाज़ से पीछे हुई, इंसान बन जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर आकर लड़ लेना, दोनों अभी इंसानों की तरह खामोशी से बैठे रहो। एलपी से मिशी की आवाज़ पर हफीजा सीधी हुई, वापिस आंखें बंद कर ली। हमजा भी मुंह बनाकर अंदर की तरफ देखने लगा। 5 मिनट बाद सोहेल, अनम का शोहर और वो औरत बाहर है। इनको आते देखकर हमजा ने फौरन से बेहतर हफीजा का हाथ पकड़ा और बार बार इसके गाल पर हल्के हल्के थप्पड़ मारकर जगाने की कोशिश करने लगा। हफीजा ने इसकी टांग पर अपनी टांग मारी। इसको थप्पड़ कुछ ज्यादा ही तेज लग रहे थे। वो एकदम उछला, लेकिन वो दोनों करीब आ गए थे, इसलिए सबके घूंट पी गया था। उन्होंने पानी का गिलास हमजा को दिया तो उन्होंने पानी हमजा के मुंह पर मारा, जिससे उसने अपनी आंखें खोली और हाथ सर पर रखकर बैठी। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ आप सब। हमजा और मिशी ने खून का निगाहों से इस नौटंकी को देखा। हमजा, हम किसी के घर पर है, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी जान, इसलिए हम यहाँ आए। उसने दांत पीसकर उसको आंखें दिखाकर मजीद कोई दाकारी करने से रुका और ये दोनों की तरफ देखा जो इनकी जानिब मुतवज्जह थे। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, आपने हमें अपने घर में आने दिया। इसके बोलने से पहले ही वो दोनों भी होश में आए। कोई बात नहीं बेटा, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। वो खातून बोलकर सोफे की तरफ बढ़ी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा। मेरा नाम सिकंदर है और मेरी जोजा का नाम। उसने फिजा की जानिब देखा जो उसको ही देख रही थी। उसकी आंखों में एकदम शरारत नाची। फिजा को बहुत चिढ़ होती थी, इसको कोई पुराने जमाने के नाम से मिलाए। इसने जानबूझकर पुराना नाम बोला। इसका नाम तबस्सुम है। फिजा ने इस नाम पर अपना पूरा सा मुंह बनाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मशीन ने कुछ पैर पीस से कहा तो फिजा सीधी हुई। और आंटी, आपके घर में बस आप और यही रहते हैं। फिजा ने डायरेक्ट पूछा तो 1 मिनट के लिए दोनों माँ बेटे घर पर आए थे, लेकिन वो खातून बोली, नहीं बेटा, पहले मैं और मेरा बेटा और मेरी बहू रहते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरी बहू का इंतकाल हो गया, इस वजह से हम दोनों ही होते हैं। उनका लहजा बेहद गमगीन हो गया था। मशाइम बहुत गौर से कैमरे के उतराव चढ़ाव से उनके चेहरे का को देख रही थी। ओह आई एम सॉरी, वो दोनों एक साथ बोले। वैसे आंटी ये कौन है। सामने सेकेंड की बुक रखी हुई थी। हमजा हाथ में बुक ले तो बोला, ये मेरी बीवी की है। सोहेल बोला। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। बहुत बड़ी बात है कि वो शादी के बाद भी पढ़ती थी, वरना घर और पढ़ाई को कैसे मैनेज करती होगी। और बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने परमिशन दी, वरना ससुराल वालों ने तो साफ इनकार कर दिया था और बाद में समझ नहीं आया कि क्या करना है मुझे पढ़कर। हफ्जा ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। हाँ ना, मैं तो बहुत मना करता था कि ना पढ़ो, इसको ही शौक था। अच्छा, आपको पसंद नहीं था उनका पढ़ना। हमजा ने उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं, पसंद भी था और नहीं भी, लेकिन शादी के बाद लड़के को तो घर बार देखना चाहिए ना। तो वैसे ही मेरे साथ अनम के भाई एहसन को भी पसंद नहीं था, फिर कुछ होता उससे पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मिशी जो बहुत गौर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख रही थी एकदम पीछे हुई।
जहाँ पर परेशानी हुई थी वहाँ एकदम संजीदगी आई, सोफे से टेक लगाकर फेस पर हाथ रख बोली, काम हो गया है, तुम दोनों फौरन से पहले निकलो। दोनों ने हम कहा और उसने एयरपे से कान निकाल कर उमेर को कॉल मिलाई। मुस्तफ़ा डेरे पर आया तो सामने ही मुस्तजाब अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। वो आया तो किसी और वजह से था, लेकिन इसको सामने देखकर इरादा तर्क करके इससे बात करने के उसकी जानी को दम बढ़ाए। इसको देखकर उसके सारे दोस्त आदब से खड़े हुए सलाम किया। उसने सलाम का जवाब सर की जितन से दिया। आप सब जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। सलाम का जवाब देते उसने सबको वहाँ से चलता किया। उसकी बात सुनकर सब ऐसा ऐसा निकलते चले गए। मुस्तफा की बात सुनकर मुस्तजाब ने मुड़कर सामने ही आसमानी कलर के सलवार कमीज पहने भूरी मर्दाना शॉल डाले बहुत जादिब लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। कोई एक दफा देखता तो दोबारा जरूर देखता था। क्या हो गया भाई, आज तो बड़े बड़े लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं। मुस्तजाब ने आंखों में शौकी लिए बोला। वो इसके करीब ही बैठ गया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठा था। उसने रिलैक्स अंदाज में जवाब दिया। मुझे बात करनी है तुमसे ज़रूरी। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा तो वो भी संजीदा हुआ। क्या बात है लाला, सब खैरियत तो है? क्योंकि आज मुस्तफ़ा ने बात करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं बांधी थी, लेकिन आज वो जिस तरीके से बात शुरू कर रहा था इसको हैरत हो रही थी। भाई बोलिए, क्या बात है? कल तुम्हारी सहर से क्या बात हुई? उसने बिना लिखी लिपटी रख के कहा तो वो मज़ीद संजीदा हुआ। आपसे कुछ कहा है उसने? मैंने क्या पूछा है? मुस्तजाब, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुम्हारे दिमाग में वापस क्यों वही बात आ रही है, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि ये बात अब तुम दोबारा नहीं करोगे और इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करोगे। फिर वही बात तुमने कल दोबारा सहर से क्यों की थी? मुस्तजाब ने गहरी संजीदगी से उसकी जानिब देखा। भाई, ना मैं पहले माना था और ना अब माना हूँ। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। मैं आज भी आपसे यही बोल रहा हूँ और पहले भी यही बोला था, और वो किसी एंगल से मैच नहीं करते हम दोनों। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब वो आपको ये बात बोल सकती है तो दादा को बोलने से पता नहीं क्या मौत आ रही है इसे। इसने ना गवारी से कहा, तुम में अकल नहीं है क्या? बहुत आसान लगता है तुम्हें ये सब? तुम्हें इल्म भी है? अगर वो ये बात दादा से करेगी तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो आसानी से मान जाएंगे, बल्कि इसी वक्त शहर का गला दबा देंगे। समझ आ रही है तुम्हें ये बात? ऐसा कुछ नहीं होता। इतने भी कोई जल्लाद नहीं है वो कि मार ही दे इंसान। एक दफ़ा हिम्मत कर सकता है। लाला, अगर आप तक ये बात पहुंचा सकती है ना, तो दादा को बोलने में भी कोई हर्ज नहीं होगा मैडम को। मुस्तफा ने जबड़े बीचे। अगर इतना ही दिमाग खराब है और इतना ही आग लगी हुई है तुम्हें तलाक देने की, तो मर्द बनो और जाकर दादा को बोलो। समझ आई तुम्हें? मेरी बच्ची को आगे लाने की जरूरत नहीं है। और उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हो? वो तेज से बोला तो मुताब का सर झुका। वो थोड़ा नरम पड़ा। यार, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अगर तुम इसको तलाक दोगे तो वजदान लाला और बुराक, बड़े पापा और अम्मा, सबसे निगाहें मिला पाओगे तुम? और एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है, सहर इतनी अच्छी लड़की है, मासूम है, खानदान की है और अपनी रिवायत पर पूरी करती है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, बस वो मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं, पता नहीं क्यों चिढ़ होती है। पहले तो चलो कज़न थी, समझ आती थी, लेकिन अब बीवी है। इसकी तो बच्चों वाली हरकतें ख़त्म नहीं होती। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी एक मैच्योर हो, ना कि ऐसी कि अगर इसको कोई बात समझा दी जाए तो फ़ौरन समझ जाए। लेकिन ये आपको पता है कल मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था? कल मैं किचन में गया तो वो वहाँ खड़ी इमली खाने में मगन थी, जबकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, फिर भी इसने वही हरकत करी। एक बात बताओ मुस्तजाब, तुम इन सब चीज़ों को देखकर इसको बीवी के रूप में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलो सोचो, अगर तलाक हो जाती है, क्या तुम इसको किसी और का होते हुए देख सकोगे? किसी और के निकाह में दे दोगे? मुस्तफ़ा ने ये सोचकर पत्ता फेंका था, जो बहुत कारीवार कर गया था। मुस्तजाब का दिल बेख्तियार धड़का था, ये सोचकर ही कि सहर किसी और की हो गई थी। इसका ना बोलते देखकर मुस्तफ़ा ने एक बार फिर इसको मुखातिब किया। और एक बात याद रखना मुस्तजाब, अगर तुम इसको तलाक दे देते हो तो सिर्फ तुम्हारा इससे ही नहीं, बल्कि अपने बड़े लाला से भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसने झटके से सर उठाकर बेयकीनी ने उसके जानिब देखा। ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बच्ची को तलाक दी तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा लाला भी थे कोई। उन्होंने उंगली उठाकर बाबर कराते कहा तो उसने सहर का सोचकर जब से मुठ्ठियाँ बीची। वो आगे कुछ बोलता, अपने करीब वजदान शाह को आते देखकर मुस्तफ़ा ने खुद को नॉर्मल किया। अब खामोश हो जाओ, वजदान आ रहा है, उसने एतमाद में देखते हुए कहा और अपने मुंह के दांत किए जो कि हद तक संजीदा थे, इनको नॉर्मल किया। वो करीब आया। अब दोनों तब से खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम लाला, मुस्तजाब ने सर नीचे करके कहा। वालेकुम सलाम भाई, क्या हो रहा है? वो उनके करीब ही बैठ गया। कुछ नहीं, बस किसी कम अकल को थोड़ी अकल दे रहा था। मुस्तफ़ा ने मुस्तजाब की जानिब देखकर दांत पीस कर कहा, सब ठीक है? वजदान ने पहले मुस्तफ़ा, उसके बाद मुस्तजाब की जानिब देखकर संजीदगी से पूछा। दोनों ने बाबा असाबत में सर हिलाए। लाला, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जाऊँ? मुस्तजाब ने दोनों की जानिब देखते हुए कहा। तुम जाओ, मुस्तफ़ा ने कहा तो वो जाने लगा। अच्छा बात तो सुनो मुस्तजाब भाई। वजदान की आवाज़ पर वो रुका। बुराक का पता है कहाँ गया? हाँ, वो शहर गए किसी काम से, रात तक वापस आएंगे। बोल रहे थे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए रात भी नहीं करेंगे।
اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ نکل گیا تو مصطفیٰ دھک سے اس کے برابر میں بیٹھا جو ابھی تک تھوڑی دیر پہلے سنجیدہ مصطفیٰ تھا، اب وہ کہیں سو گیا تھا، واپس سے مصطفیٰ بن گیا تھا جس کے دم سے پوری حویلی اور وجدان کی زندگی میں ہلچل تھی۔ اب ویسے آج میرے پاس سب خیریت ہے، نہ کہیں کوئی ملاقات وغیرہ تو نہیں کرنی میرے دال لالا کو؟ مصطفیٰ نے آنکھوں میں شوقی لے کر اس کو چھیڑا۔ یہ واحد انسان تھا جو وجدان چاہتا ہے مزاق کر لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ وہ اس کو کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ کچا کے ہنسی مذاق، وہ اس کے ساتھ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا۔ ویسے کب اور کہاں کرنی ہے میرے یار کو ملاقات؟ مصطفیٰ بدتمیزی نہیں، کوئی کام نہیں تھا اس لیے یہاں جا گیا، بکواس ہی تو مار کھائے گا۔ مصطفیٰ نے زندگی سے بھرپور کیکا لگایا جس میں وجدان نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ویسے اگر کوئی ملاقات کرنی ہو تو میں حاضر ہوں، تو نہیں سدھرے گا نا؟ اسے بے شرموں کی طرح انکار میں سے لے لا۔ وجدان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ اچھا یہ بتا اب بنی کیسی چل رہی ہے؟ زبردست، اس نے اوکے کا سائن دیا، اور یہاں کا کام ختم ہو تو بزنس کو وقت دوں۔ اب وہ دونوں بزنس کے سلسلے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ یار حمزہ تجھے کیا لگتا ہے مشی آپو مجھے اور تجھے کیا گفٹ دیں گی؟ وہ دونوں انم کے سسرال کے قریب ہی مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے کھانے پینے سے انصاف کر رہے تھے، کھانا تو کم بکواس زیادہ کر رہے تھے۔ یار مجھے لگتا ہے میں نے پچھلی بار ان سے کہا تھا کہ میری سیلری بڑھا دیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ کیا پتہ اس بار خوش ہو کر وہ میری سیلری ہی بڑھا دیں، اور آفٹر آل میں ان کا سگا بھائی ہوں۔ اس نے یہ بات خاطی جتا کر بولی تھی۔ ارے جاؤ جاؤ، کیوں بڑھائیں گی وہ تمہاری سیلری؟ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اور یہ کیا سگا ستیلا کرتے رہتے ہو تم؟ یہی تو میں بولتا رہتا ہوں، یہی بات تو میں سچ بولتا ہوں تمہیں، کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ کیا میں ان کا سگا بھائی نہیں ہوں؟ اور تم تو ہو ہی ان کی منہ بولی بہن۔ حمزہ بکواس نہیں کرنا، اب سر پھاڑ دوں گی میں تمہارا، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ارے دیکھو تو صحیح، سیریس ہونے کو کون بول رہا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مزید سیکھ پاؤں۔ میرا بس چلے نا تو میں تمہارا خون پی جاؤں، اتنا خون جلاتے ہو تم میرا، اور دیکھ لینا تم میری ہی سیلری بڑھے گی آپو، اور مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے مہنگا والا پرفیوم بھی گفٹ کریں گی۔ ارے نکلو، شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ ناک کے نتنے پھلا کر بولی۔ اس وقت وہ بلیک برقعے میں ہی تھی، بس حجاب کھول دیا تھا، بلیک کلر کے اسکارف میں اس کی دودیا رنگت دمک رہی تھی۔ ویسے یار حمزہ، سارا مذاق ایک جگہ۔ حفصہ ایک دم سنجیدگی سے بولی، تم کو کیا لگتا ہے اس کیس سے متعلق آپوں نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ انہوں نے فوراً سے پیشتر ہمیں وہاں سے نکلنے کا کہا؟ کہیں حمزہ انہوں نے لیپ ٹاپ میں کوئی چڑیل تو نہیں دیکھی تھی؟ حمزہ نے اس کی بات سن کر کیکا لگایا۔ پاگل، ایسا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، اور ویسے پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے، تم بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہو۔ حمزہ میں سیریس بات پوچھ رہی ہوں۔ ارے قسم سے میں بھی سیریس ہوں، تجھے پتہ ہے تم جو میرے ہاتھ پر گری تھی، میرا ہاتھ ایک دم سن ہو گیا، دیکھو موومنٹ بھی نہیں کر رہا ہے، ہاتھ اوپر نیچے کر کے بولا۔ اگر ایسے موومنٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ حفصہ نے جل کر کہا۔ لیکن حفصہ بات بہت سنجیدہ ہے، تم تو واقعی بہت موٹی ہو گئی ہو، بالکل کسی بھینس کی طرح۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ حمزہ بھی اپنے برگر کا آخری بائٹ لے کر ہنستا ہوا پارکنگ کی جانب بھاگا۔ ان دونوں کو کسی نے بہت خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور جب سے مٹھیاں بیچی تھی، عدالت لگی ہوئی تھی جہاں ایک گہرا سناٹا تھا، جہاں آج فیصلہ ہونا تھا، کون موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے اور کون باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ملزم دانش بھی وہاں موجود تھا، اور انم کے سسرال والے بھی، انم کے میکے والے، سب موجود تھے۔ مشائم بیگ، حمزہ بیگ، حفیظہ مشائم کا دوست عمیر، سب موجود تھے۔ مخالف پارٹی کا وکیل بھی، پوری عدالت بھری ہوئی تھی۔ صرف جج کے آنے کا انتظار تھا، اس کے بعد فیصلہ دیکھنا تھا کہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ سب کو ہی فیصلے کا انتظار تھا۔ مشائم بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ مخالف پارٹی کے وکیل کا چہرہ مطمئن تھا، مطمئن تو مشائم کا چہرہ بھی تھا، لیکن وہ تھوڑی پریشان تھی۔ تھوڑی ہی انتظار کے بعد جج صاحب آ گئے تھے۔ ان کو آتے ہی سب نے ان کے آداب میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی کرسی سنبھالی اور کارروائی شروع کرنے کی اجازت دی۔ عدالت شروع کی جائے۔ مخالف پارٹی کے وکیل کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، انہوں نے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب ہلکی جشن سے دیا گیا۔ جج صاحب، سارے گواہ ملزم دانش کے خلاف ہیں، یہ سراسر عدالت کا وقت ضائع کرنا ہے، میرے خیال سے اب آپ کو فیصلہ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کٹ گھرے میں کھڑے دانش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیس کو مختصر کرتے ہوئے کہا۔ مشائم نے آئیبروز کا اور اپنی سے کھڑی ہوئی اور بلند اور مضبوط آواز میں بولی، لیکن میرے خیال سے عدالت کا وقت میرے قابل دوست ضائع کر رہے ہیں۔ مشائم پارٹی کے مخالف وکیل کے متقابل آتے ہوئے بولی، سرفراز صاحب ایک دم گڑبڑائے، میں کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، جج میں ہوں تو بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سارے ثبوت اور گواہ مجرم کے خلاف ہیں تو بس فیصلہ دے دینا چاہیے سر۔ میرے خیال سے آپ بھی ایک وکیل ہیں، اور ہاں بیٹے جج ہیں، تو آپ کو کوئی حق یہ پاور نہیں رکھتے کہ آپ ان کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اور ایک اور بات، دانش ملزم ہے، مجرم نہیں۔ جب تک یہ عدالت ثابت نہیں کر دیتی کہ گنہگار صرف دانش ہے، جب تک آپ اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔
خیر میں اب جج صاحب آپ سے مدعا رکھنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اس نے پہلے سرفراز مخالف وکیل کو دیکھ کر کہا اور دوسری بات جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اجازت ہے، ان کی اجازت دیتے ہی سرفراز صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، لیکن اب ان کا چہرہ مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اگر مشائیں بولنا شروع کرتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جج صاحب میں کٹگری میں احسن زوار اور مقتولہ انم کے شوہر کو یہاں بلانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک نظر دانش کو دیکھا، پھر جج کو دیکھتے ہوئے اجازت چاہیے اس نے بولا تو وہ مزید پریشان ہوئے۔ اجازت ہے۔ ان کی اجازت دیتے ہی وہ دونوں کٹگرے میں آئے اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے کٹگرے کے قریب آئی۔ میں آپ دونوں سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی، میرا نام مشائم بیگم، امید کرتی ہوں آپ دونوں جو بھی جواب دیں گے سچ میں دیں گے اور اس کے سوا فضول اور جھوٹ پہ جھوٹ غلط بات نہیں کریں گے۔ ان دونوں نے صحابت میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، تو آپ دونوں کو یہی کہنا ہے کہ قتل دانش نے کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا ہی نہیں، سب کا کہنا ہے، احسن نے فوراً کہا۔ نہیں، میں صرف آپ دونوں کو پوچھ رہی ہوں، آپ بتائیے آپ کا کہنا کیا ہے؟ جی ہمیں ایسا لگتا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس بات کا کیا پروف ہے آپ دونوں کے پاس؟ قتل کسی اور نے نہیں کہ دانش نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت کالے کوٹ میں، بال بیچ کی مانگ میں نکلے ہوئے تھے، ہاتھ میں وہی نفیس سا بریسلیٹ تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس چیز سے وہ دونوں بھی گھبرا گئے تھے کیونکہ میم لاسٹ نائٹ جب قتل ہوا تھا تو کسی اور کی نہیں، صرف دانش اور انم کی ہی لڑائی ہوئی تھی۔ ہم سب نے سنا تھا کہ دانش نے انم کو کہا تھا کہ وہ اس کو جان سے مار دے گا اور وہ وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی تھی۔ ایسا نے مطمئن انداز میں بول کر اپنے وکیل کی جانب دیکھا، انہوں نے آنکھ سے اس کو مطمئن رہنے کا کہا۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ قتل دانش نے کیا ہے؟ وہ بولتے ہوئے سست قدم سے عدالتی کمرے کے بیچ میں آئے۔ لیکن جج صاحب میرے پاس چشمدید گواہ ہے کہ قتل دانش نے نہیں، مقتولہ انم کے شوہر سہیل اور انم کے سوتیلے بھائی احسن زوار نے کیا ہے۔ دونوں کے چہرے پر ایک سایہ سے آ کر گزرا۔ مخالف وکیل گڑبڑا کر اٹھے۔ وکیل صاحب میرے کلائنٹ پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہے، وہ بلند آواز میں بولے۔ بیٹھ جائیے سرفراز صاحب، جج نے کہا۔ تو ان کو مجبوراً واپس بھیجنا پڑا۔ لڑائی ضرور ہوئی تھی جج صاحب، لیکن لڑائی کی وجہ بھی تو کچھ ہوتی ہے نا۔ تو کیوں ہوئی لڑائی، کیا وجہ تھی؟ وہ بولتے ہوئے دوبارہ کٹگرے کے قریب آئی۔ سہیل صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیا آپ کی بیوی نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا؟ انکار کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ جی میں نے انکار ضرور کیا تھا، لیکن جج صاحب مجھے اس سے کوئی نوکری نہیں کروانی تھی، اس لیے میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ وہ آرام کریں۔ اچھا تو یہ بات ہے میم، یہ سب بات سچ ہے، تو پھر آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں جسٹ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ ویسے اگر آرام کی بات ہے تو وہ جو 24 گھنٹے گھر کے کام کرتی تھی تب آپ کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا؟ وہ تمسخر سے بولی۔ خیر جس بات پر لڑائی ہوئی تھی ہم اس کی جانب آتے ہیں۔ جج صاحب میں لڑائی کی وجہ بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے بھائی، شکریہ۔ انم پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ وہ بولتے ہوئے جج کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب اس کی شادی نہیں تھی تب اس نے آوازیں اٹھائی، لیکن احسن زوار نے منع کر دیا اور اس کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسرال میں بولا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن ان دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ قتل کی رات کو جب وہ اپنے میکے آئی اور اپنے بھائی دانش سے بات کری اور ساری تفصیل اس کو بتائی، کیونکہ دانش یہاں نہیں رہتا تھا، وہ کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا، اس لیے اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ جب دانش کو ساری بات بتائی گئی تو وہ تیش میں یہ بولا تھا کہ وہ دونوں کو جان سے مار دے گا۔ بس سب نے یہ آخری الفاظ سنے تھے کہ جان سے مار دوں گا، کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ دونوں کو انم یہ سن کر صرف روتے اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ اگر قتل دانش نے نہیں کیا تو پھر ان دونوں کے علاوہ کون کر سکتا؟ وہ بول کر ان دونوں کی جانب مڑی کیونکہ یہ دونوں ہی خلاف سے اس کی پڑھائی کی۔ اس نے بول کر جاتی نگاہوں سے ان دونوں کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں بلگی پریشانی جھلک رہی تھی، چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ میرے پاس تو چشمدید گواہ بھی موجود ہے جس نے ان دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں سہیل کے گھر میں کام کرنے والی زلیخا ہے۔ اس نے اپنے پاس سے بڑا ہی بھاری پتہ پھینکا اور وہ ٹھیک نشانے پہ لگا۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپے تھے اور چہرے پہ بے یقینی آئی تھی۔ وہ بہت مضبوط اور بلند آواز میں بولی تھی، اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا احسن نے اپنی بہن کا گلا پکڑا تھا اور سہیل نے گردن پر چھری پھیری تھی۔ ایسا ہی کیا تھا آپ دونوں نے؟ وہ تو ایسے بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ سہیل نے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ کہا تو آپ ہکلا رہے تھے، اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے مسٹر سہیل؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صاحبہ میرے کلائنٹ کو ہراس کر رہی ہیں۔ آبجیکشن اور رول، آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دونوں نے ہی قتل کیا ہے۔ ملازمہ نے اپنی آنکھوں سے آپ دونوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت پختہ لہجے میں بول رہی تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ احسن بھی گڑبڑا کر بولا، کبھی وہ اپنے وکیل کو تو کبھی جزامن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی قتل کیا ہے، اپنی بہن کا گلا تم نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کا کیا؟ وہ تو سوتیلی تھی، لیکن تھی تو وہ تمہاری بہن ہی نا۔ ملازمہ وہاں موجود تھی، اس نے دیکھا تھا تم نے ہی قتل کیا تھا، تم نے ہی اس کا گلا پکڑا تھا۔ احسن زوار تمہاری ماں بھلے الگ تھی، تمہارا باپ تو ایک تھا نا، تم ایک باپ کی اولاد تھے نا، تو تم دونوں بہن بھائی کا خون تو ایک تھا نا۔ تم نے اپنی بہن کو صرف اس مار پر مار دیا کہ وہ پڑھنا ہی چاہتی ہے، تمہیں شرم نہیں؟ احسن زوار تم اپنی بہن کے قاتل ہو۔
مشائم کی آواز اب بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنی بہن کا گلا نہیں پکڑا تھا، اور وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ احسن زوار چیخ کر بولا اور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا۔ وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی، میں نے گلا نہیں پکڑا تھا، میں نے قتل نہیں کرایا تھا۔ اس کا 5 منٹ کے لیے ایک دم وہ ساخت ہوا اور بے یقینی سے سہیل اور اپنے وکیل کی جانب دیکھا۔ 5 منٹ مزید ہوا۔ مشائم ویسے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سچ بول دو احسن زوار، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آدھا سچ تم بول چکے ہو، عدالت کا وقت ضائع مت کرو۔ اتنا جھوٹ بولو جتنی سزا برداشت کر سکو۔ میں برداشت کر سکوں؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مشائم کی جانب دیکھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی اور ضبط سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آگے پڑھے، لیکن وہ بہت ضدی تھی، پولیس کمپلین کی دھمکی دے رہی تھی۔ دانش بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لہجہ بھیگا ہوتا، اس لیے میں نے اس کا قتل کروا دیا، مار دیا، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ رو رہی تھی لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ مار دیا میں نے اس کو، وہ بول رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے۔ سہیل صدمے سے تب دیکھ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سچ بول دے گا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اس کی پولیس والی دھمکی سے۔ دانش اس کا ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن میم جج صاحب، اماں، میں نے اس کا گلا نہیں پکڑا تھا، میں نے اس کا قتل کروایا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، رو رہی تھی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں جانور بن گیا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے خوف کو مٹانے کے لیے اپنی بہن کو ہی مٹا دی۔ اس سب میں سہیل کا قصور نہیں تھا، وہ بس میرا ساتھ دے رہا تھا، یہی سچ ہے۔ میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں۔ وہ چپ ہوا تو عدالت میں گرا سناٹا چھا گیا۔ جج نے بھی ثابت میں سر ہلایا اور اپنا قلم اٹھایا۔ مخالف پارٹی کے وکیل کا ہاتھ بے ساختہ ماتھے پر گیا۔ دانش نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حفصہ اور عمیر تینوں نے فخر سے مشائم کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے، ہاتھ سینے پر باندھے، سر اٹھا ہوتا جہاں تھوڑی دیر پہلے پریشانی تھی، اب چہرہ مکمل طور پر مطمئن تھا۔ عدالت کا سناٹا۔ مشائم کی آواز نے توڑا، امید کرتی ہوں مجرم احسن زوار اور سہیل کو عدالت سخت سے سخت سزا دے گی، بول کر اس نے جج کی جانب دیکھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احسن زوار نے اپنے منہ سے گناہ قبول کیا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم دانش کو باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ احسن زوار کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور جبکہ سہیل اس میں شریک تھے، ساتھی وار تھے، انہیں عدالت عمر قید کی سزا دیتی ہے۔ عدالت برخاست کی جائے۔ وہ بول کر اٹھے تو سارے ان کے ساتھ اٹھے۔ مشائم نے سر اٹھا کر مسکرا کر حفیظہ عمر کی جانب دیکھا، تینوں اس کی جانب ہی آ رہے تھے۔ حفیظہ قریب آ کر خوشی سے اس کے گلے لگی، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل سے دعا کی، بہت بہت شکریہ، مبارک ہو مجھے۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنی سب سے اچھی دوست کو ہنستے ہوئے مبارکباد دی، جس کو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ اگر اس کیس میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے فخریہ کلر اٹھایا اور شوکے سے بولا، ارے جاؤ، اگر میں نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ افضل بھی فوراً میدان میں آئی۔ دانش اس کے قریب آیا تو وہ دونوں چپ ہوئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہ کیس جیت جاؤں گا، اگر آپ نہیں ہوتی تو میں تو بے گناہ مارا جاتا، میری بہن کے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملتی۔ بہت شکریہ میم، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے۔ مشائم اس کے قریب ہوئی، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے اس نے کیا ہے۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، اگر وہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں کر پاتی میں، تم جھوٹے ہوتے تو چاہے کچھ بھی کر لیتی، میری کیس کسی صورت نہیں جیت پاتی، کیونکہ مشائم بھی ایک سچائی کا دوسرا نام ہے۔ مبارک ہو، تمہیں بھی گھر جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کی جانب بڑھی، چلیے گھر، اس نے کہا تو تینوں مسکراتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا۔ آج پھر جھوٹ کی ہار ہوئی تھی اور سچ کی جیت۔ مشائم بیگ وہ تھی جو اپنے سامنے کسی کو گھٹنے ہی ٹیکنے نہیں دیتی تھی، وہ دشمن کو بہت ہی خطرناک شکست دیتی تھی، اور آج بھی اس نے اپنی باتوں میں الجھا